کتاب و سنت کے دلائل میں تحریف جو ہے وہ کئی طرح کی ہے۔ بعض لوگ کتاب و سنت کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، جو کہ یعنی کلمات کو ہی بدل دینا، اور بعض جو ہے اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ دونوں کام کرتے ہیں، الفاظ بھی بدل دیتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جو کتاب و سنت سے مراد ہوتی ہے، جو مطلوب ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقصود ہوتا ہے، اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، وہ اپنی کتابوں کو بدل دیتے، کبھی کلمات کو بدل دیتے اور کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے، اور کبھی جو ہے اس کا معنی بدل دیتے۔ اس لیے اصحاب السبت جو ہیں، ہفتے والے، جن کو منع بھی کیا گیا، وہ اس سے نہیں روکے اور بندر جو ہے ان کو بنا دیا گیا۔ اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس کی پریکٹیکل جو مثال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کلپ کو غور کے ساتھ سنیں کہ یہ شخص کیسے صحیح بخاری مسلم کا نام لے کر دھوکہ دے رہا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مراد ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اور یہ مراد تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کو خود پڑھیں، بخاری و مسلم ہاتھ میں لیں اور احادیث کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسے دجل و فریب سے کام لیتا ہے۔ پہلے اس کلپ کو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان، ان کو غزوہ حنین پہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملے بول دیے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پوری زندگی آپ کی خاطر ہم ان سے لڑتے رہے، یہ آخری وقت میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں، 800 اونٹ بھی آپ نے انہی کو دے دیے۔ تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ آپ نے سینئر صحابہ کو بلا کے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چھوٹے بچے تھے، عذر قبول کرے۔ حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار، اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ ہوں، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پر جو ہے وہ 100 اونٹ دیے۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ جو ہے، کیا وہ صرف ابو سفیان کو دیے تھے رضی اللہ عنہ، یا اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ مال غنیمت یا اونٹ دیے تھے؟ پہلی بات یہ رکھنی ہے، یہ دجل و فریب ہے۔ پہلی ہی بات میں دجل و فریب ہے اس جملے میں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ہی جو ہے وہ 100 اونٹ دیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد ہی نہیں جو اس نے یہ اپنے کلپ میں کہا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں، یعنی ابو سفیان، اور رسول اللہ کو لے جانے والے کون ہیں، جیسا کہ آپ اس کو دوبارہ سے سن لیں۔ انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں۔ جی ناظرین، تو بس شروع ہی کلپ یہیں سے ہوا، ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے رضی اللہ عنہ، اور بس رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دنیا لے جانے والے لوگ ہیں، یعنی ابو سفیان، یعنی اتنی سی بات ہے۔ اور حوالہ کیا دیا جا رہا ہے؟ بخاری اور مسلم کا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے بہت سے لوگوں کو اونٹ دیے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر، یہ خمس کے فرض ہونے کے باب کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا نمبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متعدد مقامات پر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس شخص نے دجل و فریب کرتے ہوئے جو ہے روایات کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، اور وہ روایت کے اندر دجل اور فریب سے کام لیا ہے۔ اگر آپ تمام روایت کو غور سے پڑھیں گے، جو نمبرنگ ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نے کیسے دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری 3147 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجالا من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے بہت سے آدمیوں کو جو ہے
وہ اونٹ دیے تھے، المیئتم من الابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو تھے وہ قریش میں سے بہت سے لوگوں کو دیے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ابو سفیان کو دیے، پھر رسول اللہ کو معلوم تھا یہی مال لے جانے والے ہیں، یعنی ابو سفیان، اور یہی دنیا والے ہیں۔ صحیح بخاری کی 3147 نمبر روایت کے اندر قریش کے اور بھی لوگ آدمیوں کو، رجال من قریش، رجل کی جمع رجال ہے، رجلین بھی نہیں ہے، 2 آدمی ہوتے، یہ ایسا بھی نہیں، رجال، یعنی قریش میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیے، اور 100 اونٹ دیے، یہ 3147 نمبر روایت۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ 3150 نمبر روایت کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کو 100 من الابل، صحیح بخاری 3150، اقرع بن حابس جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 100 اونٹ دیے، اسی طریقے سے عیینہ کو بھی 100 اونٹ دیے، اور بھی لوگوں کو، ناسم من اشراف العربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں سے اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ 100 اونٹ دیے، تو صرف ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نہیں دیے بلکہ اور لوگوں کو بھی دیے۔ تو یہ جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے ابو سفیان کو جو ہے وہ 100 اونٹ دیے، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہی دنیا لے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3147 اور صحیح بخاری 3150 آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کیوں دیے، یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، جیسا کہ 3146 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اونٹ دیے لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو اونٹ دیے تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے اسلام کی محبت ڈالی جا سکے۔ ان کا جو جاہلیت کا زمانہ ہے، حدیث عہد بجاہلیہ، ان کا جاہلیت کا زمانہ قریب قریب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر الفت ڈالنے کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے جو ہے ان کو یہ اونٹ دیے اور یہ مال دیا۔ اور یہ مال جو ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قریش کے لوگوں کو نہیں دیا، کہ یہ کہا جائے کہ بنو امیہ کو ہی دیے تھے، صرف قریش کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا یہ مال غنیمت نہیں دیا تھا، بلکہ صحیح بخاری کی 4333 نمبر روایت نکالیں اور 4337 نمبر روایت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء کو بھی جو ہے وہ مال غنیمت دیا اور مہاجرین کو بھی مال دیا تھا۔ یہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا دنیا والے کون ہیں، یعنی ابو سفیان، اس نے صرف ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام لیا، یہاں تو رسول اللہ نے مہاجرین کو بھی مال دیا ہے۔ 4333 نمبر روایت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں الطلقاء والمہاجرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء کو بھی جو ہے وہ مال غنیمت دیا اور مہاجرین کو بھی مال غنیمت دیا تھا۔ اور جب انصار نے اس پر اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ جو ہیں وہ لوٹ جائیں بکریوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے اونٹ لے کر، وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم جو ہے وہ لوٹو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی حدیث کا یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ قریش جو ہے تھے وہ یا بنو امیہ کے لیے خاص کر دیا، پھر ابو سفیان کو بھی، جیسا کہ اس میں نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے تالیف قلب کے لیے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت کو بٹھانے کے لیے اور نئے نئے وہ مسلمان ہوئے تھے مال دیا تھا، اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ دنیا والے یہی لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں جن کو میں نے یہ مال دیا ہے، تو یہ مال تو اللہ کے نبی نے مہاجرین کو بھی دیا ہے۔ 4333 نمبر روایت کے اندر اللہ کے نبی نے طلقاء اور مہاجرین کو بھی مال دیا، اور اللہ کے رسول نے پھر انصار کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بکری اور جو ہے بکریاں اور اونٹ جو ہیں وہ لے جائیں اور تم جو ہے اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ تو بکریاں اور اونٹ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھی دیے تھے، تو کیا وہ بھی دنیا دار تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نتیجہ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے نکال رہا ہے 4333 نمبر روایت سے، تو پھر اس کے جو ہے وہ گندے ذہن کے مطابق وہی نتیجہ تو پھر مہاجرین کے لیے بھی نکلے گا، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ لے کر لوٹے۔ اسی طریقے سے 4337 نمبر روایت کے اندر بھی موجود ہے فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت ہے وہ مہاجرین کو بھی دیا تھا اور طلقاء کو بھی دیا تھا۔ تو پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی خاص کرنا کیوں خاص کر دیا گیا؟ یہ ہے اس کے دل کا بغض ہے، یہ صحابہ کرام سے بغض ہے اس کا کہ اس نے خاص کر دیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جبکہ اس کے اندر مہاجرین کو بھی مال ملا ہے اور مہاجرین بھی اپنے گھروں کو جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ لے کر لوٹے ہیں۔ 4333 اور 4337 نمبر روایت ہے، یہ ہے صحیح بخاری۔
یہ جو کہتا ہے نا صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، یہ انگلیوں کے اشارے کر کر کے صحیح بخاری اور مسلم، یہ لکھا ہے صحیح بخاری مسلم میں، مہاجرین کو بھی مال ملا اور وہ بھی اپنے گھروں کو مال لے کر لوٹے۔ اور جب انصار نے اعتراض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بکریوں اور اونٹوں کے ساتھ لوٹے ہیں، تم رسول اللہ کے ساتھ لوٹو۔ رسول اللہ نے مال دیا کیوں؟ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، وہ بھی میں نے صحیح بخاری سے پڑھ دیا۔ اب صحیح مسلم میں سے ہم آپ کے سامنے روایت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے 2439 نمبر روایت کے اندر جو ہے وجہ بیان کی اسی طریقے سے جیسے صحیح بخاری میں تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو مال کیوں دیا، جو 100 اونٹ دیے یا مال غنیمت دیا وہ کیوں دیا۔ 2439 نمبر روایت کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریش حدیث عہد بجاہلیہ و مصیبہ، قریش جو ہیں وہ ابھی جاہلیت کے زمانے کے قریب ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ مصیبہ اور مصیبت سے نکلے ہیں، یعنی جاہلیت کی مصیبت سے یہ ابھی نئے نئے نکلے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے وَأَتَأَلَّفُ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ان کے دل میں اسلام کی محبت کو بٹھانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے اندر اسلام کو پکا کرنے کے لیے یہ جو ہے ان کے اندر مال کو تقسیم کیا ہے۔ یہ جو ہے 2439 نمبر روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا دنیا دار لوگ کون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی عیسائی مسلم ہو جاتا ہے، کوئی یہودی مسلم ہو جائے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہوئے جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی روپیہ دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، جو کوئی کسی کی طاقت ہوتی ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے آج بھی ایسا کیا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ 2443 نمبر روایت صحیح مسلم کے اندر، یہ اسلام 360 میں آپ لکھیں گے نکل جائے گی، 2443 نمبر روایت کے اندر جو ہے وہ 5 لوگوں کے نام موجود ہیں۔ اس نے کہا نا ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے اور رسول اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہے، یعنی ابو سفیان، اور کسی کا نام اس نے لیا کہ رسول اللہ نے اور بھی لوگوں کو 100 اونٹ دیے تھے؟ نہیں۔ 2443 نمبر روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ دیے تھے وہ ابو سفیان بن حرب کو دیے، صفوان بن امیہ کو دیے، عیینہ بن حصن کو دیے، اور اقرع بن حابس کو دیے، اور اسی طریقے سے عباس بن مرداس کو نہیں دیے، اس سے کم دیے۔ تو پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مقصد یہی تھا کہ میرے بھی جو ہے وہ اونٹ پورے کیے جائیں۔ تو پھر روایت کے آخر میں فَأَتَمَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مرداس کے بھی 100 اونٹ پورے کر دیے۔ تو اس روایت کے اندر تو کتنے لوگوں کا نام موجود ہے؟ ابو سفیان بن حرب کا، یہ اس کو نظر آ گیا، لیکن ساتھ میں صفوان بن امیہ، عیینہ بن حصن، اور اسی طریقے سے اقرع بن حابس جو ہے، اور عباس بن مرداس کا نام اس نے کیوں نہیں لیا؟ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ یہ صحیح مسلم 2443 نمبر روایت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے 2444 نمبر روایت، وہ بھی وہی ہے، سند ذکر کر دی گئی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف سے، روایت وہی ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو بھی 100 مہاجرین کو بھی جو ہے مال غنیمت دیا تھا۔ دیکھیں 2441 نمبر روایت، خود پڑھیں صحیح بخاری مسلم کو، اس شخص کا دجل و فریب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ 2441 نمبر روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاء، جیسا صحیح بخاری کے اندر تھا ویسا ہی صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء کو بھی اور اسی طریقے سے مہاجرین کو بھی مال غنیمت دیا تھا۔ اور جب انصار نے اعتراض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم اس پر راضی نہیں ہو ان یذهب الناس بالدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ لوٹیں دنیا لے کر، وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹو۔ تو یہ جو مال لے کر لوٹے ہیں یہ صرف ابو سفیان تھے؟ یہ صحیح بخاری مسلم میں لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 لوگوں کے نام بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے اور مہاجرین کو بھی دیے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مال لے کر لوٹے ہیں تم لوگ انصار جو ہیں اس سے بہتر ہو۔ تو یہ تو قرآن کے اندر بھی دعا موجود ہے، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دینا اس کی وجہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو سفیان کو نہیں دیے کہ جس سے اس دجال شخص نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں۔ یہاں تو رسول اللہ نے مہاجرین کو بھی مال دیے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے کر لوٹے ہیں، تو کیا مہاجرین کے بارے میں بھی یہی کہو گے کہ مہاجرین کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ دنیا والے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دنیا چاہتے ہیں اور رسول اللہ نہیں چاہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات وہی ہے جو خود اس نے ایک بار اعتراف کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جب میں اپنی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں بعض اوقات ایسا کہتا ہوں کہ یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔
تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے.